شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المرتجبين المنتخبين، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أقبل الدهر إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه والقول الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شہادت کی سعادت نصیب فرمائے. اپنی دعا اور عبادات کو قبولیت کے لیے مل کر بابا غلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کربلا کے پہلے شہید کی مجلس ہے. ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ حضرت مسلم کربلا میں نہیں تھے. نہیں عزیزان گرامی، درست ظاہری طور پر مسلم کی شہادت کوفہ میں ہوئی، لیکن یہ تمہید کربلا بنے. کربلا کا آغاز مسلم کی شہادت سے ہوا. کربلا کا ماحول بھی آپ کہہ سکتے ہیں شاید مسلم کی شہادت سے بنا. مسلم کم شخصیت نہیں ہے. بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت مسلم کی عمر کتنی ہے. بہت بڑی عمر کے تھے مسلم. مولا عباس کی عمر کربلا میں 34 سال ہے. مسلم بن عقیل کی عمر شہادت کے وقت 28 سال ہے. کس قدر ایک انسان اپنے امام میں ضم ہوتا ہے. دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو بھائی کہتے ہیں تو جو لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ مولانا نے مجھے بھائی کہا ہے، لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن لوگ اس کو بھی اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں. اگر کوئی بڑا عالم کہہ دے یا وسیستانی کسی کو کہنے کے لیے میرا بھائی ہے تو اس کی تو خوشی کا ٹھکانا نہیں ہوتا. آپ ذرا سوچئے، امام کے دیکھیں، امام کا ایک ایک لفظ نفت اللہ ہوتا ہے. امام جو بولتے ہیں وہ خواہشات کے ساتھ تو معذرت نہیں بولتے. امام کی تو وہ جو قرآن کی آیت پیغمبر کے بارے میں وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ،
ہمارے عقیدے میں جو اسٹیٹس پیغمبر کا قرآن نے بیان کیا ہے من و ان وہ اسٹیٹس امام معصوم کا ہوتا ہے. امام خواہش کے ساتھ نہیں بولتے. خواہشات نفس تو کیا کام ہے امام کے ساتھ. اب حالات دیکھیے. حالات یہ ہے کہ حلقم الطاغیہ جب ان کا باغ جہنم واصل ہوا یہ خبر مدینہ تک پہنچی. امام کو پہلے سے معلوم ہے. امام مسجد میں تشریف فرما ہے اور زبیر کو کہا کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور ہم سے بیعت کا تقاضا ہوگا. تو زبیر پہلے ہی شاید مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کہ وہ لوگ پہنچے ہی نہیں ان تک اور بیعت کا تقاضا. امام نے سفر تیاری کیا وہ تمہیدی گفتگو صرف ٹیسٹ دینے کے لیے. اور امام تشریف فرما ہوئے کہاں پر؟ مکہ میں. اب یہ باتیں نکل چکی ہیں, باتیں پھیل چکی ہیں کہ امام مدینہ چھوڑ چکے ہیں, امام مکہ میں ہیں. یہ جو خط امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں کوفہ والوں کے, مدینہ میں نہیں آئے یہ خط. یہ بات ذہن میں رہے. یہ خط جو امام علیہ السلام کو موصول ہوئے ہیں, یہ خط موصول ہوئے ہیں. دیکھیں یہ سارے خط ماہ مبارک کے ارد گرد تھے. امام کب نکلے مدینہ سے؟ 28 رجب, اور 3 شعبان کو زارن جب امام مکہ میں پہنچے, اور اس دن سے لے کر آج کے دن تک امام کہاں رہے؟ مکہ میں رہے. آج سے امام نے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا. جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں وہ ان جملوں کا درد سمجھ سکتے ہیں. ایک حاجی کے لیے اگر ایک وقت آ جائے کہ حاجی کو کہیں کہ وہ بیمار ہو جائے اور اس کے لیے کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی کہ وہ حج نہ کر سکے عین حج کے موقع پہ, اس کی دل پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بارے سے حج کو جب حج چھوڑنا پڑا ہوگا تو امام کی دل پہ کیا گزری ہوگی؟ وہ تو امام جانتے ہیں. بہرحال مصلحت ہے جو بھی امام نے عمرے میں حج کو تبدیل کی اور امام چلے. اب اسی دوران جب امام کا قیام مکہ میں ہے, ادھر کوفہ والوں کی اپنی میٹنگز ہوئی. ان کو بھی اس خبر کا علم ہوا کہ یزید برسر اقتدار آ چکا ہے, اور جو سرانے کوفہ تھے, کیونکہ کوفہ تھے کہ پہلے آپ کوفہ کی جغرافیائی حیثیت کو سمجھے. کوفہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ مولا کا کیپٹل ہے, یہاں پہ مولا نے حکومت قائم کی ہے. امام علیہ السلام جب برسر اقتدار آئے ہیں تو امام نے بعد میں اپنے آپ کو منتقل کیا کہاں پر؟ کوفہ میں, اور شہادت امام کی کوفہ میں. اب کوفہ کے لوگوں کو جب پتہ چلا, خصوصاً وہ سرداران جو امام کے عاشق تھے اور امام سے اپنی وفاداری نبھانا چاہتے تھے, انہوں نے بیٹھ کے پہلے آپس میں طے کیا کرنا کیا ہے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین کے شیعہ ہوتے ہوئے یزید کی خلافت کو قبول کریں, یہ تو ممکن نہیں. لیکن بالآخر جو ہے وہ اسٹریٹجی تو طے کرنی پڑے گی, کیا کرنا ہے. اب ان سب نے مل کر باہمی گفتگو کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم خط لکھتے ہیں امام کو اور امام کو یہاں بلاتے ہیں, تاکہ پھر امام علیہ السلام آ کر فیصلہ کرے. پھر امام کے پیچھے ہم جان بھی دیں گے اور جس طرف امام ہمیں لے کے جانا چاہیں گے ہم جائیں گے. ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جو ذہین سمجھدار تھا. دیکھو لیکن کچھ لوگوں کی شاید اس وقت بھی حالات میں نظر تھی, وہ سمجھتے تھے کہ شاید حالات پلٹا کھا جائیں. کہا دیکھو اگر امام کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہو, امام کے ساتھ کھڑے رہنا آسان نہیں ہوتا ہے. اگر امام کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہو, امام پہ دفاع کر سکتے ہو, امام پہ اپنے جوانوں کو قربان کر سکتے ہو, امام کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالو گے تو یہ کام کرو. لیکن دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ اگر انہوں نے خط لکھے تو ان کے جذبے نہیں تھے, یا ان کی خواہشیں نہیں تھی, یا معاذ اللہ وہ امام کو
دھوکہ دینا چاہتے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ جو عام طور پہ کہتے ہیں کوفی لاجو کی کوفی نے وفا نہیں کی، یہ غلط تصور ہے۔ پہلے دیکھیں تاریخ کو جب آپ ان دھاروں سے نہیں سمجھیں گے جس طرح تاریخ گئی ہے۔ دیکھیں تاریخ ایک عجیب چیز ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کیا کہیں گے کہ جب مالک اشتر چند منٹوں کے وقفے پہ تھے کہ حاکم شام کو طے کر دیتے، تو کیا ہوا تھا حالات کو؟ اس وقت کیا ہوا تھا کہ امیر المومنین اتنے مجبور ہو گئے کہ مالک کو پیغام بھیجا کہ اگر اپنے باپ کے امام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ۔ لشکر تو امام کے ساتھ، لیکن کیا سیاست ہوئی، کیا مکاری ہوئی، کیا چال چلی گئی۔ امام علیہ السلام کی اپنی جان خطرے میں چلے گی، اور کس کیا تو دشمن کیا تو نہیں، اپنے لوگوں کیا تو سادہ تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب نہیں سمجھتے حالات کو واقعات کو تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ تاریخ ہے۔ اب انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے، انہوں نے خط لکھا، ایک لشکر کو ایک خط کا لے کے ایک گروہ نکلا، اور 2-4 دنوں کے بعد دوسرا گروہ نکلا، 3-4 دنوں کے بعد تیسرا گروہ نکلا۔ 3 مختلف گروہوں میں لوگ مکہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی کہ مولا ہم آپ کی آمد کے منتظر ہیں، کوفہ والے آپ کی راہ تک رہے ہیں، مولا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب اے در پہ خط آنا شروع ہوئے اور تقریباً جو لیٹرز کی تعداد تاریخ میں لکھی ہے یہ کم از کم تعداد ہے جو نقل ہوئی ہے 12,000 خطوط، 12,000 خط ہیں لوگوں کے کہ مولا آپ تشریف لے آئے۔ ظاہری طور پر دیکھیں ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، امام معصوم ظاہری حالات کے ساتھ چلتے ہیں، جب ان کی حجت تمام ظاہری حجت تمام ہوگی کہ لوگ بلا رہے ہیں اب جائیں گے۔ اب یہاں پہ بڑا ایک حساس سوال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں امام حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ کیا تصور ہے، یہ کیا سوچ ہے؟ امام نے مسلم کو بھیجا، اگر مسلم وہاں کامیاب ہو جاتے اور ابن زیاد کو طے کر دیتے اور کوفہ کو اپنے قبضے میں لے لیتے، سوال ہے میرا، تو امام علیہ السلام پہنچتے تو کہتے بھائی ٹھیک ہے کوفہ والوں پاس آپ کی شکریہ، اب ہم بیٹھتے نماز پڑھاتے، اب ہمارے پیچھے نماز پڑھیے، یا نہیں امام اگلے اقدامات کرتے۔ یہ تو پھر تاریخ کے ساتھ مذاق ہوگا کہ امام اپنے جانشین کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ کوفہ کے حالات کا جائزہ لو، پھر کیا کرو جائزہ لیں گے کہ ہمیں بتاؤ کہ اگر حالات اس موافق ہیں کہ ہم آئیں آگے کیا کریں، لوگوں کو نماز پڑھانی ہے امام نے آگے۔ امام کا سٹیٹس کا یہ تو نہیں ہوگا کہ امام آئے لوگوں کو نماز پڑھائیں، نہیں امام آئیں گے پھر اگلے اقدامات ہوں گے، پھر اگلی اسٹریٹجی طے کی جائے گی۔ لوگوں کو بہت غلط فہمی ہوتی ہے تاریخ کو سمجھنے میں۔ دیکھیں امام کے پہلے مقام کو سمجھے، امام کے اقدامات کو سمجھے۔ امام نے مسلم کو کوفہ کیوں بھیجا؟ پہلا سوال کیوں بھیجا امام نے کوفہ؟ حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ کیا حالات؟ یعنی حالات اس موافق ہیں کہ ہم آئیں اور امر حکومت کو آگے بڑھائیں، حکومت کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں۔ اگر حالات ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم کیوں نہیں حکومت ہاتھ میں لیں گے؟ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں مجھ علی ابن ابی طالب کو اس ظاہری حکومت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس کی قیمت میرے نزدیک تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی کم ہے۔ اگر حکومت کی قیمت پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی سے تو میں علی کی نظر میں اس حکومت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں اگر اس حکومت کے ذریعے معالم دین کو لوٹایا جا سکے، لوگوں کا حق دلوایا جا سکے، عدل کا قیام کیا جا سکے تو یہ کام علی ابن ابی طالب ضرور کریں گے، پھر ضرور کریں گے۔
سب سے زیادہ حق حکومت کا امام کو. اب مسلم بن عقیل کے لیے مولا نے انہیں جو ساتھ آئے تھے ان کے لیے ایک خط لکھا، کہا کہ آپ لوگوں کے محبت نامے، آپ کے خطوط حسین ابن علی کو موصول ہوئے. اب میں اپنی طرف سے پہلا لفظ جو امام نے مسلم کے لیے استعمال کیا، پہلا لفظ باعث الیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اخی، اپنے بھائی کو. امام کسی کو بھائی کا رتبہ دے تو معمولی بات نہیں ہے. اس خط کو اتنا آسانی سے نہیں دیکھیے، امام کی منزل کو سمجھیے پہلے، اور پھر مسلم کے سابقہ جو کردار ہیں، جنگی کردار، جنگ صفین میں پورے لشکر کے لیڈر تھے، کمانڈ کر رہے تھے. امیر المومنین نے میمنہ پر حضرت مسلم بن عقیل کو کھڑا کیا تھا. مسلم کا سابقہ جنگی ہے، سمجھتے ہیں مسلم کے اگر جنگ کا ماحول بن جائے تو کیا کرنا ہے. میں اپنے بھائی کو، دینی بھائی، کیونکہ اس کے بعد امام نے اپنا دنیا کا رشتہ بھی ظاہر کیا. پہلے کا بھائی، میں اپنے بھائی کو، وہ اپنے امی اور اپنے چچا صاحب کو سے خاطی جو میرا باعتماد ہے، جس پر مجھے بھروسہ ہے، جس کے فیصلے میرے فیصلے ہوں گے، جس کے اقدامات میرے اقدامات ہوں گے. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، کہیں امام حسین علیہ السلام نے مسلم کو اشارہ تک بھی نہیں کہا کہ مسلم تم کوفہ میں شہید ہو جاؤ گے. کہیں اشارہ بھی نہیں. دیکھیں کربلا کے شہید جو امام کے ساتھ چل رہے تھے، حضرت عباس سے لے کر حضرت علی اکبر تک، ان سب کو پتہ کہ ہم نے کل شہید ہونا ہے، یہ ساتھ دے رہے امام کا. لیکن کربلا کے شہیدوں میں اور مسلم کی شہادت میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ مسلم کو جب امام بھیج رہے ہیں تو مسلم کو امام نے علم امامت سے، امام جانتے ہیں کہ مسلم شہید ہو جائیں گے، لیکن کہیں پر بھی مولا مسلم پہ یہ ظاہر نہیں کرتے کہ مسلم تم اسلام میں جا کے تمہارا آخری جو ہوگا اقدام وہ شہادت ہوگا، شہید ہوگا. اس کے اندر علماء کہتے ہیں رموز ہیں، اس کے اندر امام کی طرف سے اشارے ہیں. امام حضرت مسلم کی عظمت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ امام نے ظاہری طور پہ کوئی پلان نہیں دیا مسلم کو. امام نے لیٹر کے اندر چلا کہ جاؤ حالات کا جائزہ دو اور ہمیں حالات سے آگاہ کرو. مسلم نے تمہاں جنگ بھی کی، مسلم تمہاں لڑے بھی سے، مسلم نے وہاں جا کے اقدامات بھی کیے. آپ زیارت نامہ اٹھائیں، وہی زیارت نامہ، یہ جو حضرت عباس علمدار کا زیارت نامہ پڑھتے ہیں شب الجمعہ کم از کم، سیم یہی ورڈنگ ہے حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت نامے، سیم یہ ورڈنگ. میں نے جو آیت شریفہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس آیت شریفہ کے اتم مصداق، دیکھیں اتم مصداق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس آیت شریفہ کے کامل مصداق نہیں ہوتے، کوشش کرتے ہیں اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کریں، اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کریں، اور الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کریں. لیکن کچھ ہستیاں ہیں ایسی جنہوں نے زندگی کے ہر لمحے کو کیا کیا؟ امام کی اطاعت میں. ایک بہت ظریف نکتہ ہے، امام نے مسلم بن عقیل کے لیے لفظ مجتہد بھی یوز نہیں کیا. کیوں؟ دیکھیں مجتہد کے فتویٰ میں خطا کا امکان رہتا ہے. ہمارے جتنے مجتہد ہمارے سر آنکھوں پر، ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی کاوشوں کو سلام، ان کی زحمتوں کو سلام،
لیکن وہ خود بھی کہتے ہیں، روایات بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مجتہد مفتی ہوتا ہے۔ مفتی کا کیا مطلب ہے؟ اس کے فتوے میں خطا کا امکان ہے، ممکن ہے کہ اس نے حکم خدا کو سمجھنے میں کہیں غلطی کی ہو، تو کیا غلط حکم پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہاں آپ نے عمل کر رہے ہیں، آپ کے لیے غلط نہیں ہے، اس کے لیے بھی غلط نہیں ہے۔ امام معصوم سے پوچھا کہ اگر یہ غلط کرے گا تو کیا ہوگا؟ کہا اس کو ایک ثواب ملے گا، غلطی میں ثواب ملتا ہے، ہاں اس کو غلطی میں بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، کوشش میں غلطی نہیں کی، کوشش کی ہے، در معصوم تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، ایک حکم میں نہیں پہنچ سکا۔ اگر 90 مسئلے بتائے اور 99 صحیح بتائے تو ایک کو امام معصوم اللہ کی رحمت واسعہ اگنور کرتی ہے، ٹھیک ہے تم سے غلطی ہو گئی، ہم اس غلطی کو معاف کرتے ہیں، لیکن ایک اجر تمہیں ملے گا، وہ کس چیز کا؟ زحمت کرنے کا۔ اگر حکم اور فتویٰ برابر ہو تو مجتہد کو 2 ثواب ملتے ہیں، لیکن مسلم کے لیے مسلم کا اسٹیٹس نہیں ہے، ان کو مجتہد کہا جائے۔ کیوں؟ اگر مسلم کے لیے لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کے اقدامات میں کہیں خطا کا امکان ہو سکتا ہے۔ مسلم کے اقدامات میں امکان خطا کا مطلب کیا ہے؟ پھر امام کا بھروسہ کہاں گیا؟ یہ تو امام کا ڈائریکٹ بھیجا ہوا شخص ہے۔ آپ پڑھیے زیارت کے جملوں کو، دیکھیں ہم زیارتیں پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ زیارت پڑھنا اور زیارت کو سمجھ کے پڑھنا۔ آپ نے یہ لفظ کتنی دفعہ پڑھا؟ یہ لفظ کسی عام شخص کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے، یہ لقب حضرت مسلم کو یا مولا عباس کو کسی عام فرد نے نہیں دیا ہے، یہ لفظ ان ہستیوں کو ائمہ معصومین کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ السلام علیک ایھا العبد الصالح، عبد الصالح المطیع للہ وللرسول ولامیر المؤمنین ساری زندگی اللہ کی اتباع کرنا، ساری زندگی رسول کی اتباع کرنے والا، ساری زندگی اپنے باپ کے امام کی اتباع کرنے والا۔ آپ نے اقدام کیا، زیارت کا جملہ ہے، من امرک، اپنے امر سے، لیکن اپنا امر کیا؟ متبعا للنبیین، لیکن وہ انبیاء کی اتباع میں تھا، اپنی مرضی شامل نہیں تھی، جو کچھ کر رہے تھے امام اور انبیاء کی پیروی میں کر رہے ہیں۔ مسلم کا اسٹیٹس بہت بڑا ہے عزیزو، مسلم کام کی، مسلم کا عقیدے کربلا بنے ہیں، مسلم کو امام نے بھیجا ہے۔ اب حضرت مسلم چلے وہاں سے، اب اس سفر کی مشکلات ہیں کہ ساتھی جو تھے وہ لے کے جا رہے تھے، وہ رستہ بھولے اور پیاس کا غلبہ ہوا، وہ تاریخ کے واقعات اپنی جگہ پر ہیں۔ بہرحال مسلم کہاں پہنچے؟ کوفہ پہنچے۔ اب نعمان بن بشیر جو ظاہراً امیر شام کی طرف سے پہلے یہاں کا والی تھا اور یزید نے اس کو کنٹینیو کیا، اس کو جب حضرت مسلم کی آمد کی خبر ہوئی، حضرت مسلم میں نکیل پہنچے کوفہ میں، تو وہ لوگ جو تڑپ رہے تھے امام کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، وہ جوک در جوک آنا شروع ہو، اور تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، کم تعداد نہیں۔ اب مسلم کو ظاہری حالات سے یقین ہو گیا، دیکھیں امام معصوم ہو یا امام کے نمائندے خاص، دیکھیں امام اپنے علم امامت پہ عمل نہیں کرتا، امام ظاہری حالات کے ساتھ چلتے ہیں۔
علم امام وہ چیز ہے، امام جانتے ہیں، لیکن جو جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں اسی طریقے سے امام لوگوں پہ حجت تمام ہوتی ہے ان حالات کی وجہ سے کہ تم نے خط لکھا ہمارا تمہارے تو حجت تمام۔ اگر امام کہ نہیں ہمیں پتہ ہے وہاں پر تو تم نے مسلم تمہارے شہر میں مارے جائیں گے، امام کو پتہ تھا یا نہیں؟ امام کو اس بات کا علم ہے کہ مسلم کوفہ میں جا کے مارے جائیں گے، امام ان کو خط لکھتے بھائی میں کیوں بھیجوں مسلم کو، میں اپنا نمائندہ کیوں بھیجوں؟ میں نے ایک آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا کہ امام اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے ہیں، امام حالات ظاہریہ پہ چلتے ہیں، اور یہ امام کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص کیا ہے اہتمام ہے، ورنہ نہیں چل سکتا معاملہ۔ ہاں آخری امام کے بارے میں احکام مختلف، آخری امام کی وہ الگ بحث ہے۔ امام اگر اپنے علم پہ عمل کرتے تو کیا مسلم کو کوفہ بھیج دیں؟ کبھی بھی نہیں بھیجتے، لیکن امام اپنے علم پہ عمل نہیں، مسلم کو بتا بھی نہیں دیں۔ کہتے ہیں مسلم کو جب امام نے روانہ کیا اور مسلم سواری پہ بیٹھ چکے، جب جانے لگے تو امام کے قدمائے مبارک پہ بوسہ دیا، ہاتھ نہیں بوسہ دیا امام کے قدموں، امام کے قدموں کا بوسہ لے کے سواری پہ بیٹھ گئے، سواری پہ بیٹھے کہتے ہیں کودے سواری سے نیچے، پھر آ کر پھر امام کے قدموں کا بوسہ لیا، تھوڑی سی سواری چلی، پھر مسلم کو نہیں معلوم کیا خیال ہے، واپس کودے اور امام کے آگے قدموں پہ پھر گرے۔ امام نے پوچھا مسلم کیا کر رہے ہیں؟ مولا ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ امام نے نہیں کہا مسلم، لیکن مسلم کی اپنی فیلنگس، مسلم خود شاید سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال امام نے روانہ کیا، مسلم کوفہ پہنچ گئے، لوگوں نے مسلم کی بیعت امام کی تباہ میں کر دی۔ اب مسلم نے ظاہری حالات کے تحت جو حکم تھا خط لکھا امام کو کہ مولا میں پہنچوں یہاں پر، ان لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے اور یہ آپ کے آمد کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ ادھر سے کہاں سے چلا، یہ کہاں سے چلا خط لے کر امام تک پہنچانے کے لیے۔ ادھر نعمان بن بشیر ممبر پہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں کسی کے اوپر دعویٰ نہیں بولوں گا، میں کسی کو بے گناہ قتل نہیں کروں گا، ہاں اگر میرے خلاف کو کیا ہوا تو میں دیکھ لوں گا۔ اس کی یہ گفتگو سارے جو مسجد میں لوگ تھے سب نے سنی، کیونکہ خبر مل چکی ہے حکومت کو کہ مسلم پہنچ چکے ہیں اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں۔ اس اعلان کو یزید کے خاص لوگوں نے بھی سنا۔ اب جو حکومتی لہجوں کو سمجھتے ہیں، حکومت کے اندر جو فرد بیٹھا ہوتا ہے اس کا لہجہ اگر سست ہو تو وہ حکومت کی سستی مانا جاتا ہے۔ اس کو خط لکھا یزید کو کہ یہ جو تم نے شخص بٹھایا ہوا یہاں پر اس نے اس طرح کا اعلان کیا ہے اور اس کے اعلان میں سستی پائی جاتی ہے، اس سے تمہارے لیے خطرہ بڑھ سکتا ہے، اس کے اعلان میں جان نہیں ہے۔ وہ خطرے کو بام کے اور خطرے کو بام کے انہوں نے یزید کو فوراً خط لکھے، مخفیانہ 3 لوگوں نے مختلف ٹائموں میں یزید کو فوراً خط لکھے۔ اب یزید کو ظاہر پریشانی ہے، ادھر امام بیعت کا انکار کر چکے ہیں اور ادھر مسلم کوفہ میں داخل ہو چکے 18,000 لوگ ان کی بیعت کر چکے ہیں۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا ابن زیاد کو، لیکن اس کا باپ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی میں اس کو والی کوفہ بنا دے، لیکن نہیں بنا سکتا، لیکن لکھا کسی جگہ۔ اب اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا کہ یہ میرے پاس خط آئے ہیں اور یہ نعمان بشیر بن نعمان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے، تم کیا مشورہ دیتے؟ اب وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں ڈائریکٹ ابن زیاد کا نام لوں گا تو یہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، شاید یہ اس کو نہیں بنائے گا، لیکن وہ شاطر تھا، اس نے اس کے باپ کا لکھا ہوا دکھایا کہ وہ اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے
اس نے کہا ٹھیک اس کو خط لکھو، اور کوفہ کی گورنری اس کو خط لکھو اور کوفہ کے فوراً جا کے کوفہ کو اپنے کنٹرول میں لے لو۔ یہ عزیز و تاریخ کا وہ دھارا ہے جہاں سے کوفہ کے حالات یکدم تبدیل ہوئے۔ یہ وہ عجیب ذرافت ہے تاریخ کی، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو شاید میں عرض کرنا چاہتا ہوں عرض کر سکوں۔ ادھر سے مسلم خط لکھ چکے ہیں، کس کو؟ مولا حسین۔ کوفہ والوں کو کس کا انتظار ہے؟ امام حسین۔ دیکھیں اس وقت اتنے اہتمام نہیں ہوتے تھے، اتنے اہتمام نہیں ہوتے۔ میں آپ کو چھوٹا سا اپنا واقعہ سنا تو شاید اچھے طریقے سے سمجھا سکوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم گلگت بلتستان الیکشن کے لیے گئے، ایک پہاڑ کے اوپر ایک علاقہ تھا، وہاں پہ جو لوگ بندہ جو لڑ رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ قائد ملت اس کے حلقے میں تشریف لے جائیں۔ وہ رات کو کہ 10 بجے پہنچا آغا صاحب کے پاس، اور بہت آغا صاحب تھکے ہوتے، ہم ساتھ تھے آغا صاحب کے، تقریباً 5 جگہ سے آغا صاحب سفر کر کے آئے تھے، اور وہ پہاڑوں کا سفر بہت تھکاوٹ والا سفر ہوتا ہے۔ اس نے بہت محنت کی کہ آغا صاحب میرے خلاف بہت پروپیگنڈا ہے، وہاں اگر آپ تشریف لائیں گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن واقعی آغا صاحب کے جسم میں سکت نہیں تھی کہ وہ اس ویرانہ سالی میں جا سکتے، لیکن اس کو انکار بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ادھر ادھر دیکھا، میں بالکل آغا صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہا کہ مداری صاحب آپ جائیں گے؟ میں نے کہا صاحب وہ جو نعرے لگاتے ہیں قائد کے فرمان پہ جان میں قربان ہے، اس کا وقت کب آئے گا؟ پھر وہاں کے ایک مقامی عالم کو آغا صاحب نے منتخب کیا کہ آپ تو میری طرف سے جائیں اور میری نمائندگی میں اعلان کریں کہ ہم ان کی حمایت کا اعلان کریں۔ اب جب ہم گاڑی میں بیٹھے اور اس شہر کی طرف روانہ ہوئے تو وہ جو کینڈیڈیٹ تھا اس نے مجھے کہا کہ مولانا وہاں جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قائد صاحب آ رہے ہیں، رستے میں اندھیرا ہے، بہت لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ صرف آغا صاحب کا ہاتھ چومیں۔ اگر آپ اعلان تو نہیں کرنا ہمیں، ہر کسی کو تو ہم نہیں بتا سکتے کہ آغا صاحب کو ہم اس پہ مائک پہ تھوڑی اعلان کریں، وہاں تو جا کے پتہ چل جائے گا۔ تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، صرف آپ ہاتھ نکالیں گے، لوگ جو ہے نا وہ آپ کا وہ سید کے فتح میں ہمارا ہاتھ چومتے رہے، یہ سمجھ کے کہ ہم جو ہے نا آغا صاحب کی جگہ بیٹھے بھی فرنٹ سیٹ پہ۔ تو میں اس کے ساتھ آنسر تھا، میں نے پھر مجھے تاریخ سمجھے کہ تاریخ کیا ہوتی ہے۔ آپ اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ ہمیں کیا سمجھ رہے تھے کہ شاید قائد ملت آ رہے ہیں۔ کوفہ کے لوگ منتظر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، کیونکہ مسلم خط لکھ چکے ہیں۔ اب اسی لوگوں کو ذہن میں رہے، اب سمجھ آئے گی۔ اب ادھر یزید نے خط لکھا کس کو؟ ابن زیاد کو، کہ فوراً جا کے کوفہ کو کنٹرول میں لے۔ یہ بہت شاطر انسان ہے، اس نے فوراً اپنے بھائی کو بصرہ کا والی بنایا اور وہاں سے اپنے لشکر کو لے کے روانے کوفہ ہوا۔ جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے سیاہ عمامہ پہنا، یہاں سے لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ شاید امام آ گئے۔ چہرے پہ پر نقاب ڈال دی تو لوگ پہچان نہیں سکتے۔ اس کو کوفہ کے ان لوگوں نے جو امام کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے اور امام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے اس کو امام سمجھ کے اپنے گھیرے میں لے لی۔ اچھا، یہ لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں وہ نہیں ہوں جس کو تم سمجھ رہے ہو، پتہ ہے کہ لوگ شاید یہاں چکا روٹی کر دیں گے، اس کو جان بھی بچانی ہے اور دارالعمارہ میں داخل بھی ہونا ہے۔ اب دارالعمارہ رات کا وقت ہے، دارالعمارہ بند ہو چکا ہے، نعمان بن بشیر اندر ہے اس کو۔ اب اگر یہ کھلم کھلا اعلان کرتا ہے کہ بھائی دروازہ کھولو میں خدانی ہوں، تو یہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر اس کو نہیں بتاتا کہ میں کون ہوں تو وہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ کچھ لوگوں کو جو تھوڑے سمجھدار تھے، جب احساس ہوا کہ یہ امام نہیں ہے، امام دارالعمارہ کیا کریں گے؟ جا امام کا دارالعمارہ میں کیا کام ہے؟ وہ سمجھ گئے، لیکن اب دیکھیں بڑی مشکل ہو جاتی ہے یہ سچویشن کہ آپ سارے مجمع کو سمجھا سکیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، اب تو یہ امام نہیں ہے، اگر امام ہے تو امام کا دارالعمارہ میں جانے کا کیا کام ہے؟ لیکن پبلک کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، پبلک ایک جوش ہوتا ہے نا، اس میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
بعض اوقات پبلک کے جوش کے سامنے نہ چاہتا ہوں انسان کو کچھ ایسے کام کرنے پڑتا ہے، نہیں کرنا چاہتا ہوں، کرتا ہے مجبور ہوتا ہے، بات جاتا کروں. یہ سچویشن ہے اس کو. یہ دارالمبارک کے قریب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے اوپر سے دیکھا، اب اس کو پہچان نہیں پا رہا. اس نے ہلکے سے بولا میں فلانی ہوں، تاکہ وہ سن لے. اب اس کے پیچھے جو شخص کھڑا تھا، جب اس نے ہلکا سا بولا تو اس نے تو سن لیا کہ یہ بندہ کیا اعلان کر رہا ہے. اس نے فوراً اعلان کیا کہ اللہ کے بندوں پہچانو، یہ ابن زیاد ہے. اتنے میں دروازہ کھل چکا تھا، یہ فوراً اندر داخل ہوا اور فوراً دروازہ بند کر کے پبلک کو وہاں سے کیا کیا، بھگا دی. پبلک کیا کرے، پبلک چلے گی واپس. اب ادھر مسلم بن عقیل کو خبر ہوئی کہ کیا ہوا ہے، گورنر پہنچ چکا ہے. حضرت کا قیام پہلے امیر مختار کے گھر میں تھا، اس کے بعد امام جو ہے سپاہی امام کا سفیر علی بن عروہ کے گھر میں منتقل آ گئے. اب اس کو تلاش ہے، ابن زیاد کو تلاش ہے کہ حضرت مسلم کا قیام لیکن اتنا مخفی کر دیا گیا حضرت مسلم کو کہ سوائے خواص کے کسی کو نہیں پتا کہ مسلم کا قیام کہاں پہ، کس کے گھر میں رہتا. کیونکہ جو دوست تھے، جو سمجھدار دوست تھے یا جو مخلص دوست تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بھائی مسلم کی اطلاع ابن زیاد تک جانے کا مطلب ہے کہ وہ بدبخت بالکل لحاظ نہیں کرے گا. تو ابن زیاد بھی بہت شاطر ہے، اس کو بھی بالآخر مسلم کو تلاش کرنا ہے. اس خبیث کا ایک غلام ہے ماکل، میم عین قاف دو اور لام. یہ اس کو 3000 درہم دیتا ہے اور کہتا ہے تم مسجد میں جاؤ اور وہاں لوگوں میں کسی طریقے سے گھل مل جاؤ تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ تم اجنبی ہو لوگوں کے لیے. مسجد میں کسی نہ کسی کو پتہ ہوگا کہ مسلم کا قیام کام ہے. لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، بتا دیں گے، کوئی نہ کوئی بتایا. یہ بہت خبیث دماغ کا تھا. یہ آیا مسجد میں اور بیٹھا، جائزہ لیا. ایک آدمی تھا ظاہر ہانی کا بیٹا تھا، مسلم، اس کا بھی نام مسلم ہے ظاہر. زیادہ لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے. یہ آیا اور کہا مسلم میں شام سے آیا ہوں، میں اہل بیت کا شہدائی ہوں اور مجھے وہاں سے کچھ لوگوں نے ہدایت دیے ہیں، میں وہ فرزند رسول تک پہنچانا چاہتا ہوں. مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کو مسلم کا ٹھکانہ رونے لگ گیا، چالیں کرنے لگ گیا کہ آپ مجھے کسی طریقے سے ان سے ملوا دیں. اب فوری ٹرسٹ نہیں کیا جاتا تھا. کہتے ہیں کتنے دن اس کو یہ دروازے پہ بلاتے تھے، جائزہ لیتے تھے. اب جب یہ بالکل گھل مل گیا اور ایسا ظاہر کیا کہ دشمن تو اس کو اندر آنے کی اجازت ملی. یہ سب سے پہلے آ کے بیٹھتا تھا اور سب سے آخر میں اٹھتا تھا. سب کی خبریں رکھتا تھا کہ کون آ رہا ہے، اگر مسلم سے کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور جا کر آہستہ آہستہ وہ خبریں ابن زیاد کو. اب مسلم کا ٹھکانہ تو پتہ چل چکا ہے ابن زیاد کو. ابن زیاد نے کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، کہا کہ علی کو نہیں پتا کہ ہم آ چکے ہیں، تو علی ہماری ملاقات کے لیے کیوں نہیں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے. کہا مجھے پتا ہے وہ بیمار تھا، اب وہ بیمار نہیں ہے. وہ تو شام میں بیٹھتا ہے، لوگوں کو سوالوں کے جواب دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. تو اس کو کہ ہم سے آ کے ملے، آ کے پیغام دیا حانی کو. اب چاروں ناچار حانی گئے، حانی بن عروہ گئے کیونکہ چارہ نہیں بچا تھا. جب داخل ہو رہے تھے اس خبیث نے ایک جملہ کہا کہ خائن، یعنی حضرت مسلم کو خائن کہا، حضرت علی بن عروہ کو خائن کہا. کس نے؟ ابن زیاد. کہ خائن اپنے پاؤں سے چل کر
ہلاکت کے گھر میں آ گیا، یعنی یہاں پر اس کی ہلاکت ہو جائے گی۔ حنفی پھر انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں کچھ نہیں، ادھر کی بات ہے بس۔ کہا کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے علی بن غرور کو کہا، کہا دیکھو مسلم کو گھر سے نکال دو، اسی میں آپ کی بہتری ہے، پہلے یہ آپ کو بھی مروا دے گا۔ اب وہ تھوڑا فاصلے پہ لے گیا جہاں سے ابن زیاد اس کی آواز کو سن سکتا تھا، لیکن جب اونچا بولتے تھے تو اس کو بھی آواز آتی تھی۔ علی نے کہا دیکھو میں نے مسلم کو پناہ دی، یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں جس شخص کو پناہ دے چکا ہوں وہ بھی آل رسول، میں اس کو اپنے گھر سے نکالوں، یہ نہیں ہو سکتا چاہے اس کے لیے میری جان چلی جائے۔ اب جب اس خبیث کو یقین ہو گیا کہ ہانی کسی صورت میں بھی مسلم کو میرے حوالے نہیں کریں گے، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، یہ خبیث اٹھا اور اس نے بے اختیار اتنی دفعہ اس چھڑی کو ہانی بن عروہ کے چہرے پہ مارا کہ ان کے چہرے سے خون جاری ہو گیا، زخمی ہو گئے۔ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ حالات تبدیل ہو گئے۔ اب جب پتہ چلا ہانی کے اطرافیوں کو، ان کے قبیلے کو لوگ توڑے، اب دارالامارہ میں انٹری تو نہیں ہو سکتی، دارالامارہ کا دروازہ تو بند ہے۔ کچھ لوگ اس کے اوپر کھڑے کیے اور کہا کہ لوگوں سے کہو کہ شام سے لشکر چل چکے ہیں، شام تو ان کا مرکز تھا، شام ان کا مرکز تھا۔ آپ بڑے انہماک سے میری مجلس سن رہے ہیں، اگر کوئی آپ کے کان میں آ کے کہے کہ 5 منٹ بعد خدا نہ خاصا یہاں یہ ہونے والا ہے، آپ خاموشی سے مجلس سے نکل جائیں گے کہ جان تو بچاؤ۔ جب یہ اعلان ہوا کچھ لوگوں کو تو انہوں نے ویسے ہی اس کے لشکریوں نے توڑایا۔ اب جو لوگ مقاومت کر رہے تھے ان کے لیے اعلان ہوا، ابھی وہ کھڑے تھے کہ گھر سے خواتین نکلنے شروع ہوئی، تو انہوں نے شوہر کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں اپنی جان دینا چاہتے ہو، یہ فیصلہ ہو جائے گا، تمہیں زیادہ جوش چڑھا ہوا ہے۔ کوئی خاتون آئی تو اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کوئی بھائی آیا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، کوئی باپ آیا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا۔ عزیزوں کو سارا لشکر مسلم کے ساتھ کھڑا تھا، مسلم نکلے تھے گھر سے، جب علی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی تو مسلم گھر سے نکلے۔ مسلم جب گھر سے نکلے تو یہ مارکا یہاں تک پہنچا۔ اب جب یہ اعلان ہوا کہ شام سے لشکر آ رہے ہیں، رستے میں ہیں، تو لوگ مسلم کو چھوڑنا شروع ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ کچھ لوگ رہ گئے تھے، جب مسلم نے مسجد میں داخل ہوئے کہتا 10 لوگ تھے، لیکن جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ 10 بھی جا چکے۔ اب مسلم کہاں ہے، اکیلے ہو گئے مسلم، رات کا وقت ہے، مسلم زیادہ کوفے کی گلیوں سے آشنا بھی نہیں ہے، جب تازہ انسان جاتا ہے تو زیادہ راستوں کا پتہ نہیں ہو رہا ہے۔ گلیوں میں سفیر حسین بےکس گھوم رہے ہیں، ایک دروازے کے سامنے آ کے تھک کے بیٹھ رہے ہیں، دعا کا گھر ہے یہ، نبی علیہ بیت ہے یہ۔ اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہ شخص اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس کو کہا، یا امت اللہ، اے خلیل خدا، یہ احسان کر سکتے ہو کہ پانی کا گلاس ہو جائے؟ تو گئی پانی لے کے آئے، حضرت مسلم نے پانی پیا اور وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے نہیں معلوم، دروازہ واپس کھولا، دیکھا کہ مسلم دروازے پہ بیٹھے ہوئے۔ کہا بندے خدا، تمہیں نہیں معلوم ہے شہر کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، جلدی گھر پہنچ جاؤ اگر اپنی جان کی ضرورت ہے، حالات بہت خطرناک ہیں۔ اب یہ وقت تھا کہ مسلم نے اپنی بے بسی کا اور بے کسی کا اظہار کیا، کہا کہ یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اب وہ چوکی کہا کہ آپ کا گھر نہیں، آپ کون ہیں؟
کہا میں مسلم ہوں، عقیل کا بیٹا ہوں، حسین کا بھیجا ہوا ہوں۔ عزیزو یہ پیارے بیت ہے، اس نے معافی مانگی مسلم سے، کہا آقا مجھے معاف کرنا، میں نے نہیں پہچانا تھا۔ مسلم کو گھر کے اندر لے آئی اور ایک کمرے میں بستر لگایا اور کھانا لا کے رکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسلم نے کھانا نہیں کھایا، ساری رات مسلم نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ اس نے پوچھا مولا ہم سوئے نہیں؟ کہا بس چند لحظوں کے لیے میری آنکھ لگی، میں نے اپنے چچا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ مسلم بس آج آپ ہمارے مہمان ہونے والے ہیں۔ تو مجھے پتہ چل چکا کہ میری شہادت کا دن ہے، آج میرا آخری دن ہے۔ ادھر مسلم کو تلاش کیا جا رہا ہے، اس خبیث نے اعلان کیا کہ جو بھی مسلم کو ڈھونڈ کے لائے گا میں اتنا انعام دوں گا۔ یہ دعا بار بار اپنے اس کمرے میں جاتی ہے دیکھنے کے لیے۔ اس کی بیٹی کو بھی احساس ہوا کہ گھر میں کوئی مہمان ہے۔ آدھی رات کو اس کا بیٹا آیا، جب اس نے ماں کو بار بار جاتے دیکھا، کہا کہ کون ہے ہمارے گھر میں؟ اس نے اس کو اللہ کے واسطے دیے، کہا کہ یہ راز کی بات ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ اس نے کہا نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں کسی سے نہیں بتاؤں گا۔ ماں کو جب اس کی قسموں پر اعتماد ہوا تو کہا مسلم ہمارے مہمان ہیں، خدا کے لیے کچھ ایسا نہیں کرنا، رسول کی اولاد ہے۔ لیکن اس خبیث کو لالچ تھی، اس نے جا کے ابن زیاد کو بتا دیا۔ ابن زیاد مسلم ہمارے گھر پر ہے۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم میرے گھر کے اندر تھے کہ میرے گھر کے باہر گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ گھر کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتے اتنی آسانی سے، داخل ہوں گے تو دیواریں ہیں، مسلم پناہ لے سکتے ہیں۔ اس سے نیچے پتا نہیں کہا مسلم آپ گھر سے باہر نہیں جائیے۔ عزیزو جو جملہ کہا مسلم نے وہ قیامت کا جملہ ہے۔ کہا تو پردہ خاتون ہے، میں نہیں چاہتا یہ ملعون تیرے گھر میں داخل ہو اور تیرے بے پردگی ہو، تیرے حجاب پہ آنکھ آئے۔ مسلم تیری غیرت گوارا نہیں کرتی، ایک کنیز خدا کا بندہ وہ بھی گھر کے اندر اس کی بے پردگی ہو، تو باہر جائے کربلا کے مظلوموں پر۔ مسلم گھر سے باہر نکل رہے، عزیزو مسلم گھر سے باہر نکلے، مسلم نے جنگ کرنا شروع کی۔ عزیزو کربلا کے شہیدوں میں اور مسلم میں ایک بڑا فرق ہے۔ کربلا کا جو شہید جاتا تھا، مثلا علی اکبر کے، علی اکبر کو یقین تھا کہ میں جنگ کروں گا تو میرا بابا بھی دیکھے گا، میرا چچا عباس بھی دیکھے گا۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈھارس ملتی ہے، سکون ملتا ہے، دماغ ملتا ہے کہ میرا کوئی وارث تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب علی قاسم گئے، قاسم کو یقین تھا کہ میرے مولا حسین بھی دیکھ رہے ہیں، میرے چچا عباس بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن عزیزو یہ کربلا کا باعث شہید ہے، جب نکلا تو تنہا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، نہ عباس نہ حسین تھے۔ لیکن مسلم کی جنگ، میں نے کربلا کے سارے شہیدوں کی جنگ سنی اور جو پڑھ سکا پڑھی، انہوں نے اپنے طور پہ جنگ کی، لیکن مسلم کی جنگ عزیزو عجیب جنگ ہے۔ کہتے ہیں مسلم کے سامنے جو شخص آتا تھا، مسلم اس کو ہاتھ میں پکڑ کے یا زمین پہ مارتے تھے یا دیوار پہ مارتے تھے یا چھت کی طرف اڑاتے تھے۔ ایک دفعہ لشکر ختم ہونے کے قریب ہو گیا، والی کو پیغام بھیجا کہ لشکر کم ہو رہا ہے، اس نے دوبارہ لشکر بھیجا، پھر پیغام پہنچایا گیا کہ لشکر ختم ہو رہا ہے۔ عزیزوں جب 5ویں دفعہ لشکر کا سوال ہوا تو اس نے بگڑ کے کہا کہ تم سے ایک شخص نہیں پکڑا جا رہا، کہا تم نہیں جانتے یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ کربلا کا شہید ہے، یہ کربلا کا شہزادہ ہے، یہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کو آسانی سے پکڑا نہیں جا سکتا۔ عزیزوں سمجھنا عباس کی مظلومیت کو، مسلم تم آزاد تھے، تم نے بتا دیا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اگر عباس کے ہاتھ
المظلومين الذين ظلموا أيهم خالدون یا اللہ ہمارے صغیر توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، یا اللہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے اور قرار دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے مسلم کی خالی موت کا واسطہ ان کو اولاد نصیب کرنا، صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح کرنا، ہمیں اہل بیت کے در سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب کرنا، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرنا، جوانوں کو سیرت علم پر ماں بہن کو حیا کی چادریں نصیب فرما، پریشانہ مومن کی پریشانیوں کو دور فرما، کرونا سے نجات نصیب فرما، جتنے مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ سے کمیل عباس مراد علی مبشر بدرو دیگر مومنین جنہوں نے دعا کے لکھا، یا اللہ بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل و عاجل نصیب فرما، یا اللہ جو زیارات کی جو تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما، مقامات مقدسہ کی رونقوں کو بحال فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ پر مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے مخلص انصار میں شامل فرما، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے کرنا، بلند صلوات